زید اگر طاہر پادری کو کافر نہیں کہتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ اور اسی سے ملتا ہوا سوال ایک اور حضور یہ ہے کہ ایک تنظیم کے نائب امیر سے سوال کیا گیا کہ طاہر پادری کافر ہے یا نہیں، تو ان کا جواب تھا کہ ان سے دور رہے، کافر کسی نے نہیں کہا، اور آپ لوگ ان مسائل میں نہ پڑیں۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ دو سوالات ہیں حضور۔ بھائی طاہر القادری جو ہے اس کی کفریہ عبارتیں خود اس کی کتابوں میں موجود ہیں، یہاں تک کہ اس نے جتنے کلمہ گو فرقے ہیں ان سب کو کہا کہ ان میں آپس میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، بنیادی اختلاف نہیں ہے، صرف زبان اور بیان کا اختلاف ہے، تعبیر کا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ، وہ کھلے عام ضروریات دین کا انکار کرنے والے فرقے جیسے قادیانی ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ یہ ضروریات دین میں سے ایک ضروری امر کا انکار، اور پھر بھی اسے کہتا ہے کہ یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ تو بنیاد اس کے نزدیک کیا ہے؟ کھانا پینا ہے کیا بنیاد؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صریح توہین کرنے والے وہابیہ کہ ان کی عبارتیں ان کی کتابوں سے بالکل ظاہر ہیں، اور اتنی ظاہر ہیں کہ اس دور کے علماء حرمین طیبین نے جب ان کی عبارتوں کا ٹرانسلیشن عربی زبان میں اعلیٰ حضرت نے ان کے سامنے پیش کیا تو ان لوگوں نے برجستہ کہا کہ یہ عبارت کا جو لکھنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابی فقد کفر، جو اس لکھنے والے کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں تو شک ہی نہیں ہے، یقین ہے کہ وہ کافر نہیں ہے۔ اس کی عبارت سے یہ ظاہر ہے کہ اس کو یقین ہے کہ کافر ہے۔ کہا کہ بھئی صرف جو ہے وہ تعبیر کا اختلاف، تعبیر میں ذرا سا چوک ہو گئی ہے، بنیاد نہیں ہے، معذرت بنیادی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں کلمہ پڑھنے والے، اس نے علمی کتاب میں لکھا، اور جب اس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اگر اس کی مراد یہ نہیں تھی تو اس کا جواب کیوں نہیں صاف صاف دیا؟ جب اس کی اس عبارتوں کے سلسلے میں ہم لوگ خود گفتگو کرنے کے لیے جب یہاں حضرت بابا بہاؤالدین شاہ رحمۃ و رضوان کے مزار پاک کے سامنے اس کا آنا تھا تو ہم لوگ لے کر کے پہنچے تھے وہاں، تو اس سے ملاقات کریں، پوچھے کہ آپ کی یہ عبارتیں ہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کا انکار کرو، یا یہ ہے کہ اگر ہیں تو اس سے رجوع کرو، توبہ کرو، نکالو، لیکن ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لکھ کے پیش کریں، اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس نے جو لکھا ہے اس پر اس کو یقین ہے کہ صحیح ہے، تو اب کفر میں کیا کلام رہ گیا؟ اب یہ کہہ دینا کہ بھائی اس میں عوام نہ پڑھیں، عوام نہیں پڑھیں، بھائی عوام کو کسی کی گمراہی اور کسی کی بدعقیدگی اور کسی کی بد مذہبی سے کیا آشنا نہیں کیا جائے گا؟ تب تو چھوڑ دیا جائے، اب وہابی اور شیعہ اور بوری اور قادیانی کسی کے معاملے میں نہ بولا جائے، بھائی عوام سے کہا بھائی تم اس میں مت پڑھو۔ وہی ہوا جو بوری کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، ورنہ سب مسلمان نماز صلح کلیت۔ تو یہ جس نے یہ کہا وہ بھی توبہ کرے، تجدید ایمان کرے۔ بہرحال اس پر حکم کفر ہے، اس کی عبارتوں کی وجہ سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کی بعض تقریروں کی وجہ سے، ان سب سے جب تک وہ تائب ہو کر کے رجوع نہیں کر لیتا، کھلے عام تجدید ایمان نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس پر وہ فتویٰ باقی رہے گا۔ اب وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ اس نے ایسا ایسا لکھا ہے یا ایسا بقا ہے،
اور اس کے باوجود بھی اگر اسے مسلمان جانتے ہیں تو وہی حکم ہوگا جو وہابیوں کو مسلمان یہ جانتے ہوئے انہوں نے کفریات، اور جو نہیں جانتے ہیں ان پر نہیں حکم لگے گا۔ تو بہرحال کہنے والی یہ کہہ دیا کہ کس نے ان کو کافر کہا، اتنا وہ نادان ہے اور اتنا ناواقف ہے، یہ سمجھ بات نہیں آتی ہے۔ صرف یہ کہ کوئی ہمیں کسی کے نزدیک ہم برے نہ ہوں، وہ بات کہو کہ کوئی ہمیں برا نہ کہے۔ ہم جب کسی کو برا کہیں گے، جب برا ہوگا تو برا کہیں گے، اور برا نہیں ہوگا تو نہیں کہیں گے۔ حقیقت تو بیان کرنی ہوگی نا بھئی، آپ کا غلاظت ہے تو اس کو غلاظت ہی تو بولیں گے نا، بولیں گے نہیں بھائی اس کو غلاظت مت بولو، تو غلاظت مت بولو تو پھر ٹھیک ہے، انہیں کو بولا لاؤ بھائی، آپ بھی جو کچھ نوش فرما لیں اس میں سے، اگر غلاظت مت ہے۔ تو بہرحال ہمارے علماء حق، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء نے اس کے خلاف فتاوے دیے، اور باقاعدہ فتاوے جمع کر کے کتابی شکل میں شائع کیے گئے ہیں۔ ان فتاویٰ کا مطالعہ کریں اور اس کی حقیقت کو صحیح طریقے پر جانیں۔ حضور ایک سوال ابھی اور آیا ہے، وہ شروعات میں جو پہلا سوال تھا طاہر پادری کے متعلق، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے کفر میں شک رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کے بیان وغیرہ کو سننا، اس پر کیا حکم ہے؟ اگر اس کو طاہر القادری کی کفریات کا علم ہے کہ اس نے یہ لکھا یہ بکا، اور اس کے بعد بھی اگر اسے وہ کافر نہیں جانتا ہے تو پھر اسے امام نہ بنایا جائے۔ بھئی اگر اس کی کفر صریح ہے تو ضرور لگے گا، کفر صریح نہیں ہے تو نہیں لگے گا۔ بھئی میں نے کیا کہا ابھی، وہی تو کہا، اس کی کفریات کو مطلب طاہر پادری کو جانتے ہوئے یہ کیوں کرتے ہو؟ طاہر پادری کو تو کروڑ آدمی جانتے ہیں، تو فلاں طاہر، اس کا نام ہے طاہر القادری ہے چاہے طاہر الپادری ہو، لیکن اس کی کفریات پر ہر ایک نہیں مطلع ہے۔ تو اس کی جو بقا ہے اس کی کفریات پر مطلع، یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں، طاہر پادری کو جانتے ہوئے، اور طاہر پادری کو تو کیا جو ہے وہ کافر بھی جان رہا ہے، سبھی جان رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس نے جو کفر لکھا ہے بقا ہر ایک نہیں جانتا۔ تو جو اس کو جانتا ہو، جاننے کے بعد بھی اگر اسے کافر نہیں جانتا، اس پر حکم ہوگا۔